مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ روزوں کے ایام میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 8واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ انسان جب الزام تراشی پہ آتا ہے تو وہ اپنی ذات، اپنی اوقات، اپنی بدی، اپنا گناہ، اپنی ذات کی تمام بدکاریاں اور تمام چیزیں بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے، یہ شخص بدکار ہے، اس شخص نے یہ کیا، اس شخص نے یہ کیا، اور تب ہم اپنے گریبان میں جھانکنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم صرف اس شخص پہ اپنی نظریں ٹکا کے رکھتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ایک عورت ہے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی اور وہ اس کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آئے، اور جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے اس کو لے کر آئے ہیں، اور وہ مسیح خداوند کے سامنے اس عورت کو ایک آزمائش کے طور پہ رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جو توریت کے خلاف ہوا تو ہم اسے سنسار کر دیں گے۔ تو دراصل وہ مسیح خداوند کو سنسار کرنے کی سوچ کے ساتھ آئے تھے، وہ دراصل اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ مسیح یسوع اگر غلطی کرے گا تو وہ اسے سنسار کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اناجیل میں کئی مرتبہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے، لیکن تو بھی مسیح خداوند کو وہاں سے نکلنے کا رستہ خدا نے دے دیا۔ تو یہاں اس واقعے کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو آج 2023 کی انسانیت اسی جگہ پر کھڑی ہے۔ جب ہم دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ ہماری خامیاں، ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، ہم میں کیا کمی ہے، ہم نے کیا غلط کیا ہے، ہم نے کیا غلط کاری کیا، یہ سب فراموش کر دیتے ہیں، اور اس عورت کی طرح اگر کوئی مل جائے گنہگار تو اس پر اپنی الزامات کا پلندہ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ مسیح یسوع نے ایک ہی بات کہتے ہیں، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور اس کے بعد مسیح خداوند زمین پر جھک کر اپنی انگلی سے کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی قدیم دور کے لوگوں جیسے ہی تھے۔ آج 2000 سال بعد بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں، مسیح خداوند لکھ کیا رہے تھے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہتا، مجھے کچھ نہیں پتا مسیح یسوع نے یہاں کیا لکھا۔ لیکن اس کی ذات کا جو اثر ہے کہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹ نہیں بول سکے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے، یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ مسیح خداوند نے انہیں کہا، مسیح یسوع نے سر نیچے جھکایا اور اپنی انگلی سے کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور پھر مسیح خداوند نے جب سر اٹھایا تو وہ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ مسیح خداوند نے جو سوال کیا وہ یہ تھا، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ کیا کسی نے تجھے سزا نہیں دی؟ کیا کسی نے تجھ پہ پتھر نہیں مارا؟ کیا کسی نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تجھے سنسار کر دینا چاہیے؟ دراصل مسیح خداوند کہہ رہے تھے، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی اتنا نیک نہیں ملا جو تجھ پہ پتھر اٹھا سکے؟ تو مسیح خداوند جو کہ انسانیت کو بنانے والا ہے، انسانیت کا خالق ہے، اسے انسانیت کی حالت کا پتہ ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کرے گا، جو عمل کرے گا اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ جانتا تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن مسیح خداوند جو ہے اسے پتا تھا کہ دنیا سزا دے سکتی ہے، دنیا بیماری کی تکلیف کو جان سکتی ہے، پرکھ سکتی ہے، لیکن دنیا یا انسان گناہ کا علاج نہیں دے سکتے۔ گناہ کا علاج صرف ایک ہی کے پاس ہے،
جو اپنی زندگی میں لوگوں کے گناہ معاف کرتا رہا، جو اپنی زندگی میں لوگوں کی بدیوں کو معاف کرتا رہا، اس نے یہاں پر اس عورت سے جو کہا وہ کمال ہے۔ اس نے اس عورت کو کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں کرتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ مسیح خداوند نے اسے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اب تیری باری ہے کہ تو گناہ نہ کرنا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ذرا سوچیں کہ اس تمام لوگوں کے گروہ میں ایک ہی شخص تھا جو اس عورت پہ پتھر اٹھا سکتا تھا، اور اسی نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ کیا کمال ہے مسیح خداوند کی شخصیت! دنیا صرف چیزوں کی اور شناخت کر سکتی ہے، لیکن حل صرف میرے اور آپ کے مسیح کے پاس ہے۔ انہوں نے اس عورت کی اس حالت کو دیکھا، لیکن وہ اسے بدل نہیں سکتے تھے۔ مسیح خداوند نے یکسر اسے بدل کے رکھ دیا۔ یسوع نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور ذرا دیکھیں کہ اس عورت کے دل پہ کیا اثر ہوا ہوگا اس سارے واقعے کا۔ اور ہم جب کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو جب بھی مسیح خداوند کسی ایسے بندے سے اس طرح سے ملتے ہیں تو اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ مسیح خداوند جب آپ سے ملے یا ملیں گے تو آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جب تک ہم مسیح خداوند سے ملتے نہیں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ اس سے ملیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کسی کی زندگی میں آنا کتنا کمال تجربہ ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جسے کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس تجربے کو کریں، اپنی زندگی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اور ذرا دیکھیں کہ عورت اٹھ کے نہیں گئی جب تک مسیح خداوند نے بات شروع نہیں کی۔ باقی سب چلے گئے ہیں، لیکن وہ عورت مسیح خداوند کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور مسیح خداوند نے جب تک اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے بحال نہیں کیا، اسے جانے نہیں دیا، اور پھر اسے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ رستہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے، اس دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رستہ فراہم کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند ہے۔ آمین۔